السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 78 سے 82 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین، لعنت کیے گئے، لعنت کی گئی، الذین لعنت کیے گئے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی لسانی داؤد، علی لسانی زبان پر داؤد کی، یعنی داؤد علیہ السلام کی زبانی، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، یعنی اس کو اگر ہم محاورہ پڑھیں تو بنی اسرائیل کے کافروں پر، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل پر، ان پر لعنت، بنی اسرائیل میں سے ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے دور میں ان کی قوم نے کیا کفر کیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں، اور یعنی واقعہ سبت، اور ان پر جو ہے وہ ان پر عذاب آیا تھا کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے آگے، ویسے اس کی آیت آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایک خوان اتاریے، مائدہ جس کو اسی کے نام پہ سورہ مائدہ ہے کہ خوان اتارا جائے اور وہ ہم کھائیں اور اس عید کا دن منائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ دوں، یہ لاسٹ میں ہی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو شخص تم میں سے اس کے بعد جو ہے کفر کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو یہ کفر تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ بنی اسرائیل نے کیا۔ اب آگے آتا ہے ذالکہ، یہ لعنت جو تھی، بما بوجہ اس کے، یہ جو لعنت کی گئی اس وجہ سے کی گئی، عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، عصوا کا مطلب ہے اپنی ذات میں نافرمانی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھ جاتے دوسروں پر، یعنی یعتدون یعنی عصوا جو ہے وہ اپنی ذات میں نافرمانی ہے، اور یعتدون کیا ہے دوسروں پر زیادتی، اور وہ دوسروں پر زیادتی کرتے، حد سے گزر جانے والے، حد سے بڑھنے والے تھے۔ اچھا، اب جو یہ لعنت کی گئی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان پر، بنی اسرائیل پر، ان کو کیا کیا گیا تھا؟ خنزیر بنا دیا گیا تھا، یعنی ان پر ایسا عذاب آیا تھا جو کسی پر عذاب نہیں آیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا؟ وہ واقعہ سبت کی طرف اشارہ ہے۔ کانو، اس کے علاوہ ان کا مزید کیا جرم تھا جس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی؟ کہ کانو تھے وہ لا یتناہون، نہ وہ روکتے ایک دوسرے کو، یہ کہاں پر آیا؟ یا تو غائب کا ہے اور واو نون جمع کا ہے، ایک دوسرے کو کہاں پہ آیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے، یہ باب تفاعل ہے،
یعنی یہ معنی فعل کے اندر ہی موجود ہے، اور اس کا روٹ کیا ہے؟ نون ہا یا۔ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، مزید ان کا جرم کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ ان منکرن، منکر کسے کہتے ہیں؟ جس کا شریعت، ایسا کام کہ جس کا شریعت انکار کر دے، یعنی ام منکرین کسی برائی سے، فعلوہ اور وہ اسے کرتے تھے، فعلوہ جسے وہ کرتے تھے، یعنی وہ اسے کرتے ہی چلے جا رہے تھے، روکتے نہیں تھے برائی سے۔ لبئس، البتہ کتنا ہی برا ہے، ما کانوا یفعلون، جو تھے وہ کرتے۔ لبئس، بئس کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ نعمہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں آیا وہ کیا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتا، یعنی اس کا ہم نوالا اور ہم نشین بن جاتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اسے نفرت کرتا اور ترک تعلق کرتا، یعنی صرف اس کی برائی کی وجہ سے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی برائی کی وجہ سے، جس پر تو یہ کیا ہوا، مطلب یہ انہوں نے نہ کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکا کرو گے، تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ ایک اور اس میں جو ہے وہ آتی ہے روایت کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے نا، اگر وہ نہیں ہم کرتے تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدیث آتی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے، یعنی اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے، تو پھر اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول، اللہ سے تم مانگو گے دعائیں اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب کتنے لوگ گئے ہیں بیت اللہ اور کعبے کے غلاف کو پکڑا ہے، اور کتنے لوگ حج عمرہ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے رمضان شریف گزارا ہے، قیام اللیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرما رہے؟ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو بھی رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کیوں نہیں فرما رہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ایک بڑے حصے نے، بڑے طبقے نے، بڑی جماعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے بس اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا۔ تو اس وجہ سے اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ہم کریں تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک، آپ یہ پہلے پڑھ چکے ہیں اس میں سورہ کہف میں آئی تھنک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے اگر یہ بات نہ مانیں گے یعنی ایمان نہیں لائیں گے تو لگتا ہے کہ آپ افسوس کر کے ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو، کہ آپ اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے ان کی وجہ سے، یعنی اللہ کے نبی کس طرح سے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روتے ہیں جب کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، یا ہم ویسے ہی لوگوں کی جو برائیاں ہیں، لوگوں کی کوتاہیاں ہیں، لوگ جو گناہوں کی دلدل میں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں اور امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو ایسے نہیں ہے، یہ جو لفظ آتا ہے نا جیو اور جینے دو، جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دو، ایسے نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کس لیے آئے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنا دین کو پھیلایا، یہ کس لیے تھا؟ اللہ کے نبی تو معصوم تھے، وہ تو جنتی تھے، لیکن اس کے باوجود آئیے دیکھیں کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے اور روزہ رکھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے کوئی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے،
اور یعنی ظلم ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کام ہو رہا ہے جیسے شرک ہو رہا ہے اور وہ بات نہیں کرتا، بولتا نہیں، تو پھر وہ کیا مستحق ہو جائے گا؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بنی اسرائیل میں جو واقعہ ہوا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو تیری دن رات عبادت کرتا رہا، مفہوم بیان کاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو سب سے پہلے اس پر، یعنی اس پر بستی کو الٹاؤ، سب سے پہلے اسے ختم کرو کہ یہ اپنی عبادت میں مصروف رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، یعنی اس کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی، اسے معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو توڑا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اگر یہ سمجھیں کہ وہ اپنی اپنی جنت کما لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا میں ایک اور مثال دیتی ہوں کہ جیسے کوئی شخص آگ میں گر رہا ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، کچھ لوگ آگ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ انہیں دیکھ رہے ہیں لیکن آپ انہیں نہیں بچاتے، آپ انہیں نہیں روکتے، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جاتے ہیں تو جائیں، ہم اپنا کام کریں۔ ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بڑا جرم یہ جس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی نافرمان تھے، دوسروں کا حق بھی مار جاتے، اور مزید ان کا بڑا جرم کیا تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی برائی ہوتی تو وہ اسے روکتے بھی نہیں تھے، اور برائیوں کا ارتکاب، فعلوا کا جو لفظ ہے نا، یہ تسلسل کے ساتھ، یعنی وہ برائی کیے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو رکتے ہی نہیں ہیں، اب فل سٹاپ لگاتے ہی نہیں برائی پہ، اور کیے چلے جاتے ہیں۔ سود ہے کوئی کھا رہا ہے تو کھائے چلا جا رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی تو وہ کیے چلے جا رہا ہے، رک نہیں رہا، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ترا، آپ دیکھیں، کثیرن کہاں سے نکلا، اس کا روٹ کیا ہے؟ رعا۔ ترا کثیرن، آپ دیکھیں گے بہت سو کو، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں، یہاں پر یتولون تعاون کے لیے استعمال ہوگا، وہ تعاون کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکین مکہ کی طرف۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہود، ہاں آپ دیکھیں کہ کثیر تعداد کو ان میں سے جو دوستی کرتے ہیں، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا یہ جو کفر کی والی بات ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف ہے، یعنی یہود مدینہ مسلمانوں کی بجائے مشرکین کے زیادہ قریب تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، مسلمان یہ جو ہیں اہل ایمان ہیں یہ ہدایت پر نہیں بلکہ تم زیادہ ہدایت پر، بلکہ کافروں اور منافقوں کا ساتھ بھی دیتے۔ تو یعنی اس طرح سے۔ اچھا، لبیسا، البتہ کتنا برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، واسطے ان کے، انفسہم، ان کی جانوں نے، ان سخط اللہ، یہ کہ ناراض ہوا اللہ، سخطہ یہاں پر غصہ، غضب کے لیے استعمال ہوا ہے، علیہم، ان پر، ناراض ہوا، غصہ ہوا، غضبناک ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں۔ یہاں پھر ضمیر منفصل استعمال ہوئی ہے ہم، اور یہ کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے، اور وہی ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اور اس ناراضگی کا نتیجہ دائمی جہنم، دائمی عذاب ہے۔ وَلَوْ كَانُوا، اور اگر ہوتے وہ، یؤمنون، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہ، ان کی طرف، یعنی قرآن، اس پر بھی ایمان لاتے، متخذوہم، نہ وہ بناتے انہیں اولیاء، دوست، ولیکن، اور لیکن، کثیرن، بہت سے، منہم، ان میں سے، فاسقون، نافرمان ہیں۔ یہاں پر فسق سے مراد صرف نافرمانی نہیں بلکہ کفر بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اوپر آپ دیکھیں کہ یؤمنون، ایمان کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں فسق سے مراد کفر بھی ہے۔
اچھا، یعنی اس آیت سے کیا اصول نکلتا ہے کہ کافروں سے ایسی دوستی جو دین کے خلاف جاتی ہو، ایمان کے خلاف جاتی ہو، ایمان کو خراب کرتی ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ جیسے کسی کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، کسی نان مسلم کی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے ہمسایوں میں کوئی نان مسلمز ہیں اور اگر ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ کسی مطلب آپ پاکستان کی بات نہیں، جب بھی آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں آپ جسٹ پاکستان ان سرحدوں سے نکل کر بات کریں گے، اوور آل اسلام کی بات کریں گے۔ آپ کسی ایسے کنٹری میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پر نان مسلمز بھی ہیں، آپ بھی ہیں، تو اگر انہیں کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ مطلب کوئی بھی آپ کے پاس اسکل ہے یا کسی وجہ سے بھی آپ اس کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ انکار تو نہیں کریں گے کہ اللہ نے منع کیا؟ نہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ مسلمانوں یعنی مسلمان کس وقت، جب یہ کس وقت ان سے دوستی یا تعلق نہیں توڑے گا جب وہ اسلام کے خلاف جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرے گا۔ ویسے ان کے لیے جو ہے ان سے یعنی اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے پاس کون کون سے جو ہے صحابہ گرامی تو نہیں آتے تھے نا، تمام لوگ آتے تھے، یہود آتے تھے، کفار آتے تھے، سب لوگ آتے تھے۔ تو اس لیے لَتَجِدَنَّ، البتہ آپ ضرور پائیں گے، اشدہ سب سے زیادہ سخت، الناسی لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں، بغض میں، عداوت میں، للذین ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، یعنی اہل ایمان کے لیے دشمنی میں، عداوت میں آپ سب سے زیادہ سخت ان لوگوں کو پائیں گے اور ضرور پائیں گے۔ کنہیں؟ الیہود، یہود کو، والذین اور ان لوگوں کو ساتھ میں، اشرکو جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا یعنی بت پرست۔ کون کون تھے؟ مشرک تھے، یہود تھے اور عیسائی تھے، تو ان کی طرف اشارہ آیا۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ من حیث القوم یا من حیث الجماعت ہو رہی ہے، افراد کی بات نہیں ہو رہی۔ مطلب بعض مشرکین میں سے بہت سے اچھے بھی تھے، مثلا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے ہیں اور حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا تھا، تو اس وقت جب آپ واپس آئے ہیں مکہ کی طرف تو وہ داخل نہیں ہو سکے آپ، تو کس نے پناہ دی تھی؟ مطعم ابن عدی نے، کیونکہ پہلے تو ابو طالب تھے نا جو آپ کا دفاع کرتے تھے، حضرت ابو خدیجہ تھی لیکن وہ فوت ہو گئے، تو اب مکہ میں سرپرستی کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ قبائل جو نظام تھا وہاں کا وہ قبائلی تھا، اس وجہ سے تو اس کے دو بیٹوں نے آپ کو اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل کیا، حالانکہ وہ خود مشرک تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال آتی ہے کہ جو آپ نے جو ہجرت کی اور ہجرت کے وقت جو ہے وہ بالکل اکیلی تھی، تنہا تھی، تو کون گئے؟ بیت اللہ کے جو کلید بردار تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ساتھ گئے، اس وقت وہ ایمان میں لائے تھے، جو بیت اللہ کے کنجی بردار تھے۔ تو ام سلمہ ان کی تعریف کیا کرتی تھی کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے، مدینہ کے اندر بھی نہ گئے، داخل نہیں ہوئے، وہیں سے واپس لوٹ گئے، یعنی بتا کے نا کہ یہ مدینہ ہے۔ تو اچھا، بعد میں بعد میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا ایمان لائے اور پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی، لیکن جو دشمن ہوئے وہ شدید دشمن ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قوم، ہر قبیلے میں اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ ہم اس کو جنرلائز نہیں کرنا چاہیے، جنرلائزیشن جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ من حیث القوم، من حیث ایک مطلب امت کے طور پہ، ایک جماعت کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ان میں سے شدید سخت جو ہے وہ یہود اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اچھا، بہرحال وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے، اقربہم سب سے زیادہ قریب، مودتاً مودت میں، محبت میں، ود واو دال ود، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے یعنی ایمان والوں کے لیے، الذین ان لوگوں کو،
قالو جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. آپ یعنی یہود اور مشرکین کی نسبت نصارہ کو اہل ایمان سے قریب تر پائیں گے. اچھا یہ بات بھی بن حیث القوم ہو رہی ہے. ان میں سے بھی بعض شدید دشمن ہو سکتے تھے، نصارہ میں سے بھی، عیسائیوں میں سے بھی. اب میں یعنی اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ان میں کون سے لوگ آتے ہیں کہ جیسے نجاشی تھا، جب آپ نے حبشہ کی طرف آرڈر کیا کہ ہجرت کرے تو نجاشی کا نام سامنے آیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا صحابہ اکرام کو. پھر اس کے بعد وہ ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کی. اس کے علاوہ ایک نام آتا ہے ہرقل، روم کا جو بادشاہ تھا. تو اس نے جب آپ کا خط پڑھا تو وہ صرف اس لیے ایمان نہیں لایا تھا کہ وہ اپنی قوم کے ڈر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا. بہرحال اس کے علاوہ ایک نام آتا ہے مقوقس، مصر کا جو بادشاہ تھا. تو اس نے جب آپ کا خط پڑھا تو آپ کو اس نے جو ہے ہدیہ بھیجا. لیکن اس کے برعکس ایک مشرک تھا، ایران کا بادشاہ. تو اس نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا. تو بعض تو شدید دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن مودت میں یہ زیادہ لوگ قریب. ابھی بھی دیکھیں کہ کرسچنز جو ہیں وہ اسلام زیادہ قبول کرتے ہیں. اور یہ جو فلوٹلا لے کے گئے ہیں، یہ جو اس وقت غزہ میں جو پہلے ایک سویڈن میں سے ایک لڑکی تھی، اور پھر جو ہے وہ چند لوگ گئے ہیں، اور بلکہ اب بھی ایک حنزلہ نام کے ساتھ ایک فلوٹلا پھر دوبارہ گیا ہے، جا رہا ہے، بلکہ ابھی روانہ ہے. تو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی کرسچنز ہی ہیں موسٹلی. ان میں زیادہ تر تو مسلمان نہیں ہیں، مطلب زیادہ تر تو کرسچنز ہیں. تو اس لیے لیکن ان میں اگر ہم دیکھیں کہ جیسے اب ٹرمپ ہے، جو میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا، آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا، اس میں تکبر بہت ہے ٹرمپ میں. مطلب وہ شدید دشمن ہے. تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، خاص طور پہ یہ جو حکمران یہ والا طبقہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں یہ جو ہے من حیث القوم بات ہو رہی ہے یہ ساری، کہ ہر قوم میں سے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن ان میں اللہ تعالیٰ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہود اور مشرک زیادہ عداوت میں زیادہ شدید ہے، اور زیادہ قریب کون ہے؟ نصارہ. عام دیکھنے میں بھی ہمیں جو ہے وہ جو ہے حالات جو ہے نا ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے. ذالک یہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بھی تو کرسچنز ہی ہیں زیادہ. جیوز میں سے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر کرسچنز ہیں. اس کے برعکس آپ ہندوؤں کو دیکھ لیں، کتنے یہ جو بت پرست ہیں، اسلام کے کتنے دشمن ہیں. یہ کیا مسلمانوں کو سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال ذالک یہ جو مودت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. بِأَنَّ یہ اس وجہ سے، یہ بوجہ اس کے، منہم کے ان میں سے، قسیسین علماء ہیں. قصہ قاف سین سین، کسی چیز کی تلاش اور جستجو کرنا، خاص طور پہ رات کے وقت. تو ایسے عالم علماء ہیں، ورہبانن اور راہب ہیں. راہبہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والے کو، اللہ سے ڈرنے والے کو. آپ پڑھ چکے ہیں فرہبونی، بس مجھے سے ڈرو، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو راہبہ ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا راہب ہیں. یعنی وَأَنَّهُمْ اور بے شک ان میں سے لا یستکبرون تکبر بھی نہیں کرتے. ایک اور وجہ بتائی جا رہی ہے کہ متکبر نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، تواضع پسند ہے. اچھا یہ بات بھی من حیث القوم ہی ہو رہی ہے، ورنہ ان میں سے بہت متکبر ہے. جیسے ابھی میں نے ٹرمپ کی بات کی ہے کہ اس کا تکبر جو ہے، جیسے وہ عرب میں سے ابھی جو ابھی دورہ کر کے گیا ہے مشرق وسطیٰ کا، تو اس نے وہاں جا کر کیا بات کی ہے عرب حکمرانوں کے بارے میں، انہوں نے جو ان کو پیش کیا جو کچھ. تو بہرحال اس طرح. تو سب سے پہلے یہ عالم اور راہب یعنی علم کے یعنی اس آیت سے علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی کہ علم کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. کیونکہ اگر علم کے ساتھ اللہ کا خوف نہیں ہے نا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی. کیا کہتے ہیں اسے؟ تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع، ہمبلنس جس کو بولتے ہیں. تو جو شخص ہمبل ہوتا ہے نا وہ جلدی سیکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے کہ ایک تو وہ عالم ہے،
اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے عالم نہیں ہیں جو صرف اپنے اوپر اپنے علم پہ تکبر کرتے ہیں، نہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور ان میں عاجزی انکساری ہے۔ تو ورنہ آپ دیکھیں کہ تکبر تو شیطان نے بھی کیا تھا اور کتنی اس نے عبادت کی تھی۔ تو یہ چند ایک چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ان چیزوں میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ علماء، یہ جو لیڈرز ہوتے ہیں، یہ جو عوام ہوتی ہے نا، انہی کے دین پہ ہوتی ہے، علماء کے یا لیڈرز کے دین پہ عوام ہوتی ہے۔ اور اگر ان لیڈرز یا علماء کے اندر وسعت قلب ہوگی نا تو وہ عوام کو بھی اسی راستے پہ ڈال دیں گے، اور اگر لیڈرز ہی متکبر ہوں تو پھر عوام بھی ویسی ہی ہوگی۔ تو اصول اس آیت میں سے کیا نکلتا ہے کہ ہمیں بھی علم سیکھ کر متکبر نہیں بننا، عبادت نہیں چھوڑنی اور اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔